لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگوں کا، اللہ والوں کا ذکر کرنے کی سعادتیں ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر حاصل کرتے ہیں۔ آج اس عظیم الشان سلسلے میں جس عظیم الشان بزرگ کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شہنشاہ الہ آباد، مظہر غوث اعظم، شیخ الاولیاء، قطب عالم حضرت شیخ منور علی شاہ بغدادی ثم الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 15 ربیع الثانی 1199 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 15 ربیع الثانی آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ اول تاخیر توجہ کے ساتھ خود بھی سنیے گا اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اللہ والوں کا ذکر سننے کی سعادتیں حاصل کر سکیں۔ تجلیات منور علی شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کتاب میں جو آپ کا تذکرہ، آپ کی حیات و خدمات اور آپ کے واقعات و معمولات اور آپ کے محاسن و کمالات درج ہیں وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آئیے توجہ کے ساتھ سنتے چلے جائیے۔ آپ کی ولادت کے تعلق سے لکھا ہے کہ شہنشاہ الہ آباد، مظہر غوث اعظم، شیخ الاولیاء، قطب عالم حضرت شیخ منور علی شاہ بغدادی ثم الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان کے 491 ہجری اور مطابق 15 اگست 1098 میں مسند ظہور پر جلوہ فرما ہوئے۔ آپ کی پیدائش کی تاریخ رمضان 491 ہجری اور 15 اگست 1098 عیسوی یہ آپ کی پیدائش کی تاریخ ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آپ کی بیعت کے معاملات سنیے۔ 28 برس کی عمر شریف میں حضرت سیدنا شیخ منور علی شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 21 ذوالحجۃ المبارک 519 ہجری اتوار کو نماز مغرب کے بعد شہنشاہ بغداد معلی سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت منور علی شاہ قادری کو بیعت کیا اور اپنے دامن کرم سے وابستہ فرمایا۔ بیعت ہوتے ہی قلب کی یعنی دل کی ایسی کیفیت ہوئی کہ اپنی ذات کو پیر و مرشد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں آ کر مرید کیا ہوئے کہ دل ایسا بدلا کہ دنیا کے سارے معمولات کو چھوڑ کر کے سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دیا، لگا دیا بارگاہ غوث اعظم میں خود کو۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیوز و برکات قادریہ غوثیہ حاصل فرماتے رہے۔ 22 سال تک شیخ منور علی شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کرایا تھا۔ جی ہاں، حضرت محمد حسن شاہ مؤلف حقیقت گلزار صابری نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا منور علی شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت قطب ربانی غوث سمدانی شیخ محی الدین ابو محمد سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کریم الطرفین حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت توبہ سے مشرف ہو کر 22 برس وضو کرانے کی خدمت پر مامور رہا۔ یعنی مرید ہونے کے بعد 22 سال تک لگاتار سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وضو کرانے کی خدمت منور علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس الحمدللہ یہ خدمت آپ کرتے رہے۔ حضرت سیدنا منور علی شاہ قادری ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ بتاریخ 27ویں ماہ شوال 541 ہجری بدھ کو ظہر کے وقت حضرت قطب ربانی غوث سمدانی شیخ محی الدین ابو محمد سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرا رہا تھا۔ منور علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ سرکار سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کرا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت آب حیات کی کیا کیفیت ہے؟ غوث اعظم سے پوچھا حضور آب حیات کی کیا کیفیت ہے جس کے نوش کرنے سے، جس کو پینے سے حضرت خضر علیہ السلام کو حیات ابدی حاصل ہو گئی؟ وہ آب حیات کے خضر علیہ السلام نے پیا تو ابدی حیات یعنی ابھی تک وہ زندہ ہے۔ آخر یہ آب حیات ہے کیا؟
منور علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، جب یہ سرکار غوث اعظم نے اس بات کو سنا نا، تو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک گھونٹ پانی اپنے سیدھے ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا، اس وقت فقیر کے ہاتھ میں 650 برس کی عمر کا آب حیات ہے۔ سبحان اللہ، غوث اعظم کا کمال دیکھیے۔ جب شیخ منور علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ وضو کراتے ہوئے غوث اعظم کے پاس آب حیات کے تعلق سے آپ نے چرچا کیا، پوچھا، کیفیت پوچھا، کیسا ہے یہ پانی، سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک گھونٹ پانی اپنے سیدھے ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ ابھی میرے ہاتھ میں آب حیات ہے اور یہ 650 برس کی آب حیات ہے، یعنی اگر اس کو کوئی پی لے گا تو 650 سال تک اسے موت نہیں آئے گی۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے منور علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، تو پی لے۔ منور علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میں نے اسی وقت اس پانی کو نوش کر لیا۔ اس وقت میری عمر 50 برس کی تھی، تو 50 برس کی اس وقت تھی اور پھر 650 برس کا پانی آپ نے پی لیا، یوں آپ الحمدللہ کم و بیش 700 سال تک زندہ رہے۔ سبحان اللہ۔ تجلیات منور علی شاہ قادری، یہ جو کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ منور علی شاہ بغدادی ثم الہ آبادی کی ولادت 491 ہجری میں ہوئی اور 1199 ہجری میں وصال پرملال ہوا۔ اس حساب سے سرکار منور علی شاہ اس دار فانی میں 708 برس ظاہری زندگی کے ساتھ زندہ، باحیات اور سلامت رہے، 708 سال کی عمر شریف پائی، پھر انتقال فرمایا۔ یہ ہے تصرفات و اختیارات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غوث اعظم کا اختیار، غوث اعظم کا تصرف آپ نے سنا، الحمدللہ۔ یوں ہی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو واقعہ مشہور ہے، 12 سال کے بعد کشتی اور کشتی کے سوار دولہا اور باراتیوں کو زندہ کرنے کا، اس میں جو باراتی میں جو دولہا تھا نا، وہ جب زندہ ہوا، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو ایسی دعا دی کہ برسوں تک، سینکڑوں برس تک وہ بھی زندہ رہے اور شاہ کبیر الدین دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور و معروف ہوئے، جو گجرات پاکستان میں الحمدللہ آرام فرمائے۔ سرکار غوث پاک کے تصرفات کی کیا کہنے، الحمدللہ۔ سرکار سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اپنی شان ہے، اور حضرت سیدنا منور علی شاہ بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحمدللہ ان کی بھی اپنی ایک شان ہے۔ حضرت سیدنا شیخ منور علی شاہ بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے سرکار غوث اعظم پیر و مرشد کے وصال کے بعد خلیفہ غوث اعظم حضرت سید کبیر الدین شاہ دولہ گجراتی قطب الاسرار علیہ رحمہ نے بتاریخ 17 ربیع الاول شریف 587 ہجری بروز دوشنبہ مبارک پیر شریف کو عصر کے وقت مجھ کو مرتبہ تکمیل کیفیت باطن پر کامیاب فرما کر بیعت امامت اور ارشاد سے مراسم مرعیہ مستمرہ مذکورہ بالا مستفیض کر کے صاحب مجاز فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد آپ کے خلیفہ کون بنے؟ وہی جو دولہا کو آپ نے زندہ فرمایا تھا اللہ کے حکم سے۔ پھر ان کے بعد الحمدللہ فیض سرکار غوث پاک کا جاری ہوا شاہ منور علی شاہ بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ خلیفہ غوث اعظم شیخ کبیر الدین شاہ دولہ قدس سرہ نے حضرت منور علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ نصیحت فرمائی اور بہت بڑی خدمت سپرد فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ جب علی احمد صابر کلیری کے عروج ولادت کا زمانہ آئے اور آپ کو باطینی طور پر اس کی اطلاع مل جائے تو سوائے جلد دعائے حرز یمانی شریف سیف اللہ اور قلعہ مبارک تمام تبرکات مفاوضہ عبد الغفور ابدال کے بدست علی احمد صابر کلیری کے پاس پہنچا دینا۔ اللہ والوں کی کیا شان ہے، غور کیجئے۔ ابھی صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ پیدا نہیں ہوئے ہیں، ان سے پہلے ہی شاہ کبیر الدین دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ منور علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت فرما رہے ہیں کہ جب چونکہ تم لمبی عمر پاؤ گے تو تمہارے آخری دور میں یا تمہارے زمانے میں جب صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا وقت آئے گا تو یہ امانتیں ان تک پہنچا دینا۔ کیا شان ہے اللہ والوں کی، سبحان اللہ۔ حضرت منور علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی عظمت و شان ہے۔
خلیفہ حضور منور علی شاہ عبد الکریم عرف ملا فقیر آخون مصطفیٰ آبادی رامپوری فرماتے ہیں کہ 15 ربیع الاخر 1199 ہجری بروز چہارشنبہ بوقت نماز اشراق الہ آباد پہنچ کر حضرت منور علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے قدم بوس ہوا۔ ان حضرت نے اپنی پیشانی کی کھال کو لوٹ کر مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اے ولایتی، بہت انتظار کرایا، 2 روز کی دیر ہو گئی۔ میں نے وہ تبرکات شاہ عبد الغفور ابدال کے ہاتھ علی احمد صابر کو کلیہ روانہ کر دیے۔ پھر کچھ دیر تعلیم باطن سے متعلق کچھ ارشادات فرمائے۔ بعدہ جلد حرز یمانی شریف جو سرکار غوث اعظم کی تلاوت میں رہی، آپ نے تلاوت فرمائی، اور حضرت منور علی شاہ نے حضرت شاہ عبد الکریم ملا فقیر آخون سے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے پہلے مجھ سے جدا ہو جاؤ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت ملا فقیر آخون دوبارہ بارگاہ منوری میں حاضر ہوئے تو حضرت نے آپ کی پیشانی چومی اور اپنی پیشانی سے آپ کی پیشانی ملا دی اور خلافت و بیعت کی دولت لازوال سے مالا مال فرما دیا، اور ارشاد فرمایا کہ میرے وصال کے بعد میرے کفن و دفن کے مراسم ادا کرنا، پھر اپنے وطن جانا۔ پھر اسی دن حضرت سید شیخ منور علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ وصال فرمایا۔ فقیر آپ کی تکفین و تدفین کے بعد اپنے وطن مصطفیٰ آباد رامپور واپس آ گیا۔ حقیقت گلزار صابری میں یہ باتیں الحمدللہ لکھی ہیں، سبحان اللہ۔ تو غور کیجئے کہ حضرت سرکار منور علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس شان کے مالک ہیں۔ حضرت شاہ منور علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے الہ آباد کیسے آئے، آئیے اس کو بھی سن لیجئے۔ حضرت شاہ دولہ سید کبیر الدین گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت منور علی شاہ کو کچھ اور نصیحتیں فرمائیں اور الہ آباد جانے کا حکم دیا، یعنی الہ آباد آنے کا حکم سیدھے سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ شاہ کبیر الدین گجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سرکار منور علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیا، اور آپ یوں اپنے مرشد کے حکم پر گجرات سے آپ الہ آباد تشریف لائے، اور سید کبیر الدین گجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود گجرات تشریف لے گئے۔ الہ آباد آنے کے بعد حضرت منور علی شاہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگل کی راہ لی اور وہیں مستقل رہنا شروع کر دیا۔ حضور مجاہد ملت کا فرمان ہے کہ مجاہد ملت شیخ التصوف عارف باللہ سلطان السالکین حضرت مولانا شاہ مفتی حبیب الرحمن عباسی رئیس اعظم اڑیسہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1980 عیسوی میں آخری بار حج و زیارت سے مشرف ہوئے۔ قاری امانت رسول صاحب کہتے ہیں کہ دوسری مرتبہ 1980 میں حج و زیارت کا شرف حضور مجاہد ملت کے ساتھ میں مجھے نصیب ہوا۔ برادر گرامی حاجی قاری حافظ محمد عنایت رسول صاحب بھی ساتھ تھے۔ حضور مجاہد ملت پیلی بھی شریف محمد امانت رسول نزوی کے غریب خانہ پر تشریف لائے، ایک رات قیام فرمایا، اور اسی قیام میں امانت رسول صاحب کو اپنی اجازت اور خلافت بھی عطا فرمائی۔ اس میں مخصوص سلسلہ منوریہ معمریہ کی خلافت بھی بخشی، اور حضرت شیخ منور علی شاہ قدس سرہ کے ہست سے واقعات قدوم میمنت لزوم سے سرفراز فرمایا، الحمدللہ۔ اور الہ آباد کو ثانی بغداد آپ کہا کرتے تھے، اور چھوٹا بغداد بھی کہا کرتے تھے۔ جی ہاں، حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد میں تو سرکار غوث پاک ہے، غوث پاک کے چونکہ پروردہ غوث پاک کی تربیت شدہ منور علی شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ الہ آباد تشریف لائے، تو حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد کو آپ الہ آباد کو بغداد ثانی کہا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ حضرت منور علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے عظیم الشان بزرگ ہیں، آپ کے دور کے شاہان بادشاہ لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضرت منور علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جس جنگل میں قیام ہوا تھا، کبھی کبھی علاقے کے راجہ مہاراجہ اس میں شکار کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک دن بنارس کا راجہ شکار کھیلتے ہوئے ٹھیک اس جگہ پہنچا جہاں آپ کا قیام تھا۔ راجہ بنارس نے اپنی دانشت میں ایک شیر پر تیر چلا دیا، نشانہ بھی صحیح لگا۔ راجہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا قریب جا کر دیکھو شکار کا کیا حال ہے۔ جب راجہ کے ساتھی قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک سفید ریش بزرگ تشریف فرما ہے، اور راجہ کا چلایا ہوا تیر ان کی گردن میں پیوست ہے۔ راجہ کے ساتھ والے گھبرائے ہوئے واپس آئے اور ساری کیفیت راجہ سے بیان کی۔ راجہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے گلوے پاک میں تیر پیوست دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا۔ حضرت منور علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حسن اخلاق
اور شان کریمانہ کا اظہار فرماتے ہوئے کوئی مواخذہ نہیں کیا، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی۔ فرمایا راجہ بنارس آپ کے اس حسن اخلاق سے بہت ہی متاثر ہوا، دیکھا کہ دریائے کرم جوش پر ہے، تو ادب کے ساتھ عرض کیا حضور ابھی تک میری گود خالی ہے، میرے اولاد نہیں ہے، دعا فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا، شرط یہ ہے کہ پہلی اولاد کو میرے پاس بطور نذر کے میری خدمت کے لیے پیش کر دینا۔ راجہ نے آپ کی یہ شرط مان لی۔ حضرت کی کرامت سے 1 سال کے اندر ہی اس کے گھر میں لڑکے کی ولادت الحمدللہ ہوئی۔ راجہ اور رانی خوشی کے ساتھ بچے کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور چاہا کہ وعدے کے مطابق اپنے اس بچے کو بطور نذر آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ آپ نے دعاؤں سے نوازتے ہوئے فرمایا ابھی بچہ کو اپنے پاس رکھو، جب بڑا ہو جائے گا تو لے آنا۔ راجہ اور رانی اس بچے کی پرورش کرنے لگے، لیکن جو وہ بچہ بڑھتا گیا والدین کے دل میں بچے کی محبت اور زیادہ ہوتی رہی، اور نوبت یہ آئی کہ راجہ رانی آپ سے کیے ہوئے وعدے کو فراموش کر بیٹھے، اور دونوں کا اب یہ سوچنا ہوا کہ اب اس بچے کو اپنے پاس ہی رکھنا ہے۔ بس شام کے وقت وہ بچہ غائب ہو گیا۔ بہت کچھ تلاش کرنے کے بعد جب نہ ملا تو راجہ نے بچے کی خبر دینے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو دیکھا کہ بچہ تو آپ کی خدمت میں پہلے سے ہی حاضر ہے۔ راجہ بچے کو اپنے ساتھ حضرت سے کہہ کر لے آیا۔ آپ نے چلتے وقت راجہ سے ارشاد فرمایا لے تو جا رہے ہو مگر روک نہ سکو گے، لیکن 1000 کوشش کے باوجود راجہ اس بچے کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکا، اور مجبور ہو کر خود اس بچے کو لا کر حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت منور علی شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، بڑے عظیم الشان بزرگ ہیں۔ 15 ربیع الاخر آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ آج آپ کے عرس کی تاریخ پر ہم نے خراج عقیدت پیش کر دیا ہے۔ اللہ کریم حضرت منور علی شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قبر مبارک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔